الرحیم قال ولا بامرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فرمایا کہ اور مرد کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنے داداؤں کی بیوی سے نکاح کرے. جو باپ کی بیوی ہو گئی یا دادا میں سے کسی دادا پر دادا اوپر تک کسی کی بیوی ہو گئی تو اس سے نکاح مرد کے لیے جائز نہیں ہے. دلیل ولا تنکحوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر لیں تم ان سے نکاح نہ کرو. دیکھیے اس میں نکاح ینکحو آیا ہے جو عام طور سے بولا جاتا کس کے اوپر؟ عقد نکاح کے لیے. وطی کے معنی میں بھی آتا ہے لیکن ظاہر کا یہی ہے کہ اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ عقد نکاح ہوتا ہے. تو دونوں دیکھیے لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جسم سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا، وطی کی ہو یا نہ کی ہو، تم ان سے نکاح نہ کرو. یعنی باپ نے اگر کسی عورت سے نکاح کر لیا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ جس سے نکاح کیا وہ تمہاری حقیقی ماں ہو، سوتیلی ماں کہلائے گی وہ نکاح کر لینے کی وجہ سے. تو چونکہ سوتیلی ماں ہے اس لیے اس کو امہات میں داخل نہیں کیا، اس کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ باپ کی منکوحہ کہ جس سے باپ نے نکاح کر لیا، وط یہ واقع ہوئی ہو، دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس سے نکاح کرنا بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے. باپ ہو یا باپ کے اوپر دادا پردادا لکڑ دادا کوئی بھی ہو. دلیل اس کی کیا ہے؟ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم. آبا یہ اب کی جمع ہے. ظاہری طور پر اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جس کی نسل سے ہے یہ شخص، یعنی باپ حقیقی. اور اس کے اوپر یعنی باپ کے لیے اب کا لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ کون سا لفظ آتا ہے؟ جد کا لفظ آتا ہے. تو یہی آیت کریمہ باپ کی منکوحہ کی حرمت کے لیے بھی ہے اور داداؤں کی منکوحات کے حرمت کے لیے ہے. اب سوال ہوتا کہ ایسا کیسے؟ تو دیکھیے وہ اس طریقے پر کہ یہاں پر معنی حقیقی مراد نہ لے کر کے، اب کا معنی حقیقی مراد نہ لے کر کے معنی مجازی لیا جائے اور عموم مجاز کے طور پر باپ اور دادا پردادا وغیرہ تمام اوپر تک کے لوگوں کو شامل ہو. وہ کیسے؟ کہ اب کا معنی کیا لیا جائے؟ اصل. اب کا معنی اصل لیا جائے. پیچھے کا لفظ آیا تھا تو تو لغوی معنی کے اعتبار سے ہی کیا ہوتا؟ اصل کے معنی میں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر ڈائریکٹ کہہ دیا تھا. وہاں پر حقیقت کے اعتبار سے ہی تمام جدات کو شامل تھا. وہ معنی حقیقی کے اعتبار سے ہی، کیونکہ کا معنی کیا ہے؟ اصل ہے. تو کا معنی جب اصل ہے تو معنی حقیقی کے اعتبار سے، معنی موضوع لہو کے اعتبار سے کا لفظ یہ حقیقی ماں اور دادیاں نانیاں سب کو شامل ہو گیا تھا کیونکہ سب کے سب اصل ہیں. اور اب کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ اصل نہیں ہے. اب کا معنی موضوع لہو اصل نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے، باپ. اب یہاں پر اگر باپ کے ساتھ ساتھ دادا کو بھی شامل کرنا ہے تو اس لیے یہاں یہ کہا جائے گا کہ اب کا سے مراد معنی مجازی ہے، اور وہ معنی مجازی کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ جیسے ابھی اب ابن آئے گا تو ابن کا ایک معنی حقیقی ہوا جو اس شخص کے نطفے سے ہو، اور ابن کا ایک معنی مجازی ہوگا فرع. تو جب معنی مجازی لیں گے اور عموم مجاز کریں گے، مجاز کو عام کر دیں گے تو سب کو یہ شامل ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ تو عموم مجاز کے طور پر یہ آیت کریمہ باپ کی منکوحہ اور اسی طریقے سے داداؤں کی منکوحات کی حرمت کے اوپر دلالت کرتی ہے. اور اگر یہ نہ بھی لیں اعلی سبیل التنزل، عموم مجاز نہ بھی لے تو پھر وہی ضابطہ آئے گا اجماع. اس بات پر تو مجتہدین کے اجماع ہے ہی
کہ جس طریقے سے باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے اسی طریقے سے تمام اصول کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے. ولا بامرأ آئی بات نہیں دشواری نہیں ہے، لیکن جو عمل ہے جو ہم تک اس کی وضاحت پہنچی ہے اور علماء نے جس کی روشنی میں اس بات پر اجماع کیا ہے کہ دادا وغیرہ کی بھی منکوحہ سے نکاح حرام ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس سے سمجھ میں آیا کہ اس کا معنی حقیقی نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہے. اب کا یہاں پر اجماع جو ہوگا وہ دلائل کی روشنی میں ہی ہوگا، احادیث ان کے سامنے ہوں گی، اور احادیث جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہوا کرتی ہے. ولا بامرأۃ ابنہ وبنی اولادہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی بیوی سے اور اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیوی سے نکاح کرے. بیٹے کی بیوی یعنی اپنی بہو سے، اور اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیوی، اولاد بیٹا بیٹی دونوں شامل ہوگا نا، تو اولاد کا بیٹا یعنی پوتا اگر بیٹے کا بیٹا ہے، یا ایک ہی نواسا اگر بیٹی کا بیٹا ہے، دونوں کو شامل ہوگا نا، تو ان کی بھی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہے. یعنی اگر اس نے نکاح کر لیا ہے تو پھر اس کی بیوی ہو گئی، اب اس سے نکاح اگر وہ چھوڑ دے تو اس سے نکاح یہ باپ نہیں کر سکتا ہے، دونوں جانب سے ہے. لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور یہ حرمت کا بیان چل رہا ہے، نکاح کے حرام ہونے کا بیان چل رہا، پوری آیت کریمہ ہے، تو اسی کے ضمن یہ بھی ہے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم. حلیلہ کی جمع حلائل، حلیلہ مانے بیوی، اور تمہارے اوپر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں حرام قرار دی گئیں جو تمہارے صلبوں سے ہوں. یہ جو من اصلابکم آیا ہے تو اس کا ذکر یہ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرے رضائی بیٹے ہیں ان کی بیویوں کو حلال کرنے کے لیے آیا، اس سے اعتراض کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ذکر تبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے آیا ہے کہ اصلابکم تو تمہارے صلبوں سے ہوں، یعنی متبنہ نہ ہوں. متبنہ کا مطلب کیا ہوا کہ جو اس کی صلب سے نہیں ہے، اس نے اسے بیٹا کہنا شروع کر دیا ہے اور بیٹا بنا لیا ہے اجنبی لڑکا وہ، لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ دوسرے کے بیٹے کو جو اجنبی ہوتا ہے اور اس بیٹے کو گود لے لیتے ہیں اور اس کو متبنہ بنا لیتے ہیں. منہ بولا بیٹا اسے کہتے ہیں، لے پالک اسے کہتے ہیں. جیسے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کہ حضرت زید بن حارثہ متبنہ تھے، درس قرآن میں پڑھا ہوگا آپ نے. تو ان کے یعنی تبنی کا اعتبار نہیں ہے، تو اسی کو ظاہر کرنے کے لیے من اصلابکم کی قید لگی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رضاعت والے جو بیٹے کی بیوی ہے وہ حلال ہو جائے گی، وہ بھی اس میں آئے گا. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یہاں پر بھی دیکھیے وہی چیز ہوگی. یہاں تو صرف کیا ہے، تمہارے بیٹوں کی بیویاں حلال کی گئیں، تو پوتے اور نواسے تو وہ تو شامل نہیں ہیں. پوتے اور وہ تو ابن الابن ہے یا ابن البنت ہے، ابنوں کا تو نہیں نا ہے، ابن الابن یا ابن البنت ہے. تو یہاں پر بھی وہی کہا جائے گا کہ عموم مجاز کے طور پر ابن کا معنی مجازی یہاں پر لیا جائے فرع، اور عموم مجاز کے طور پر یہ تمام فروع کو شامل ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اجماع تو ہے ہی. پھر وہ ذکر الاسلاب لاسقاط اعتبار تبنی، اور اسلاب کا ذکر یہاں پر تبنی کے اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے ہے. لا لاحلال حلیلۃ الابن من الرضاعۃ، نہ کہ رضاعی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے، اس کی حلت کو بتانے کے لیے اس کا ذکر نہیں آیا ہے. وہ تو داخل ہی ہے اس حرمت میں، کیونکہ آپ رضاعت کا بھی ذکر اس پر آیت کریمہ کے اندر ہے.
دیکھیے ولا بأمہ من الرضاعۃ، دیکھیے اور نہ اپنی رضائی ماں سے نکاح کرنا مرد کے لیے حلال ہے۔ رضائی ماں یعنی جس کا دودھ اس نے پیا ہو، اس کی ماں تو نہیں ہے، اس نے جنا نہیں ہے، لیکن اس نے اس کا دودھ پی لیا تو اب وہ رضائی ماں ہو گئی۔ ولا بأختہ من الرضاعۃ، اور نہ اپنی رضائی بہن سے نکاح کرنا مرد کے لیے جائز ہے۔ لقولہ تعالی وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت کے لیے، اور تمہارے اوپر تمہاری وہ مائیں حرام کی گئیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری وہ بہنیں حرام کی گئیں جو رضاعت سے ہیں۔ رضاعت بہن کیسے بنی ہے؟ رضاعت کی وجہ سے۔ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، یہ تو آیت کریمہ ہے ہی رضائی ماں اور رضائی بہن کے اوپر خاص کر دلالت کرنے کے لیے۔ یہ کس پر ہے خاص؟ رضائی ماں اور رضائی بہن کی حرمت پر دلالت کرنے کے لیے۔ اور حضور کے اس فرمان کی وجہ سے بھی، حضور کا یہ فرمان بھی رضائی ماں بہن کے اوپر کی حرمت پر دلالت کرتا ہے، بلکہ یہ فرمان تو اس کے علاوہ بھی دوسرے رضائی رشتوں کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ دیکھیے حضور نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں۔ نسب کے اعتبار سے کوئی کیا ہے؟ بہن ہے، حرام ہے، رضاعت کی وجہ سے بن جائے کوئی تو بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے نسب کی وجہ سے خالہ حرام ہے، پھوپھی حرام ہے، تو رضاعت کی وجہ سے بھی یہ حرام ہو جائیں گے۔ ولا یجمع بین اختین نکاحا ولا بملک یمین وطین، اور نہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرے، نہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرے۔ وطی کی بات تو اس کے بعد آئے گی۔ ایک نکاح میں اگر دو بہنوں کو جمع کیا تو یہ حرام ہے اور وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اگر ایک عقد کے ساتھ ایک لفظ سے دونوں سے نکاح کیا، مثلا دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دونوں سے رشتہ طے ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تم دونوں سے اتنے اتنے مہر پر نکاح کیا، ان دونوں نے بیک زبان کہا ہم نے اسے قبول کیا، تو ایک ساتھ یہ نکاح ہوا، ایک ساتھ عقد میں جمع کرنا ہوا، کسی کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور اگر آگے پیچھے ہوا ہے تب تو واضح ہے کہ پہلا جس کا ہوا وہ تو صحیح ہو گیا اور بعد والا اس پر واقع ہی نہیں ہوگا۔ ہاں رضائی بہن بھی سارے رشتے آئیں گے۔ ولا یجمع بین اختین نکاحا، اور دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کرے۔ جب نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہوگا تو وطی میں جمع کرنا کیسے جائز ہوگا؟ ولا بملک یمین وطین، اور نہ ملک یمین میں وطی کے طور پر جمع کرے۔ ملک یمین یعنی باندی بنائے، تو ملک یمین کے ساتھ وطی میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ وطی نہ کرے اور دو بہنیں اس کے ملک یمین میں ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں سے خدمت لے سکتا ہے۔ دو بہنیں باندیاں ہیں اور ان دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، دونوں کو ملک یمین میں رکھ کر کے دونوں سے وطی کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن وطی نہ کرے، دونوں اسے ملک یمین میں ہو، دونوں سے خدمت وہ لے سکتا ہے۔ لقولہ تعالی وان تجمعوا بین الاختین، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور تمہارے اوپر حرام کیا گیا یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو، کس چیز میں؟ نکاح میں۔ وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعَنَّ مَعَهُ فِي رِحْمِ أُخْتَيْنِ۔ دیکھیے تو یہ آیت کریمہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کے لیے ہے کہ دو بہنوں کو آپس میں نکاح میں جمع کرنا یہ تمہارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ اب رہی بات ملک یمین میں کے ساتھ وطی میں جمع کرنا، تو اس کی حرمت پر دلالت کرنے کے لیے یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں جو شخص اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلا یجمعن معه فی رحم اختین، تو ہرگز وہ اپنے پانی کو دو بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے۔
فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَ أَمَةٍ لَهُ قَدْ وَطِيَّهَا صَحَّ النِّكَاحُ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحَلِّهِ۔ دیکھیے، پس اگر اس نے اپنی اس باندی کی بہن سے نکاح کر لیا، پس اگر شخص نے اپنی اس باندی کی بہن سے نکاح کر لیا جس باندی سے وطی کر چکا ہے، ایک باندی پہلے سے اس کے نکاح میں ہے، ایک بہن باندی کی شکل میں، اور اس سے اس نے وطی بھی کر لی ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس کی ایک دوسری بہن ہے، اس سے نکاح کر لیا، اس نے نکاح کر لیا۔ وہ دوسری بہن باندی بھی ہو سکتی ہے اور آزاد بھی ہو سکتی ہے۔ آزاد ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، باندی ہو تو اس کی باندی نہ ہو، کیونکہ اپنی باندی سے نکاح جائز نہیں ہے، دوسرے کی باندی سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو ایک بہن پہلے سے ملک یمین میں ہے، باندی ہے، اور اس سے اس نے وطی کر لی ہے۔ اب اس نے اس کی دوسری بہن سے نکاح کر لیا، دوسری بہن سے نکاح کر لیا، کرے صحن نکاح ہو تو نکاح صحیح ہو گیا۔ یہ نکاح کیا ہو گیا؟ صحیح ہو گیا۔ دیکھیے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی، اور نہ دو بہنوں سے ایک ساتھ وطی کر سکتا ہے ملک یمین میں رکھ کر کے۔ اب جب اس نے نکاح کر لے، ایک ملک یمین میں ہے، وطی کر چکا ہے، اور دوسری ملک یمین میں نہیں ہے اور اس نے اس سے ابھی نکاح صرف کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں نکاح صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ، کیونکہ اس نکاح کا صدور اہل نکاح کی جانب سے ہوا ہے۔ بھائی یہ بھی مرد ہے، نکاح کر سکتا، وہ بھی اجنبیہ ہے، اس سے بھی نکاح کر سکتا، وہ بھی اس کے لیے حلال ہے۔ مضافاً الی محلہ، کیونکہ نکاح صادر ہوا ہے اہل نکاح کی جانب سے اور محل نکاح کی جانب منسوب ہو کر کے، کہ جس سے نکاح کیا ہے وہ محل نکاح ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے یا کوئی مرد نہیں ہے، وہ کوئی جانور نہیں اور نہ کوئی وہ مرد ہے، نہ حرام ہے پہلے سے، اس لیے وہ محل نکاح ہے۔ تو جب اہل کی جانب سے اور محل کی جانب مضاف ہوتے ہوئے نکاح کا صدور ہوا ہے تو وہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی اتنی؟ اب آگے دیکھیے، وَإِذَا جَازَ، اور جب یہ نکاح جائز ہو گیا، ایک باندی ہے پہلے ہی سے اس شخص کے ملکیت میں، اس سے اس نے وطی کر لی، باندی سے وطی کر سکتا ہے نا، اگر مشرکہ نہیں ہے تو باندی سے وطی کر سکتا ہے، اس سے اس نے وطی کر لی ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک بہن دوسری ہے، کو تو معلوم ہے آپ کو بتانے کی بہن ایک ہے، اس سے اس نے نکاح کر لیا، تو دونوں جمع ہو گئی نا، ایک باندی اور دوسری اس سے نکاح کے اعتبار سے۔ تو اب اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نکاح اس کا صحیح ہو گیا، لیکن وہ اس منکوحہ سے وطی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وطی اس نے کی تو وطی میں جمع کرنا دو بہنوں کو لازم آئے گا، دو بہنوں کو وطی میں جمع کرنا لازم آئے گا، اور اس کو روک کر کے کہ اس صرف منکوحہ رہے، وطی نہ کرے اور اس سے اب وطی کرے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ پھر اس لیے کہ جب نکاح ہو گیا، جب نکاح ہو گیا تو اب یہ منکوحہ جب بن گئی، منکوحہ بننے سے پہلے نہیں، منکوحہ جب بن گئی تو حلت ثابت ہو گئی وطی کی، اور جب حلت وطی کی ثابت ہو گئی تو اب یہ موتوعہ کی منزل میں ہو گئی، نکاح ہونے سے پہلے نہیں۔ اس لیے کہ اگر نکاح ہونے سے پہلے موتوعہ کے حکم میں ہو جاتی تو نکاح ہی نہیں صحیح ہوتا۔ نکاح جب ہو گیا اس کے بعد اب یہ موتوعہ کے حکم میں شامل ہو گئی، تو جب یہ موتوعہ کی منزل میں ہو گئی تو اب اس کے رہتے ہوئے اس کی جو باندی بہن جس سے پہلے وطی کر چکا ہے، اب اس سے وطی اگر کرے، جس میں بظاہر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس سے تو وطی کی نہیں، ایک ہی سے کر رہا ہے وہ وطی، تو جمع کرنا کہاں لازم آئے گا؟ کہہ رہے نہیں، جمع کرنا حقیقتاً تو لازم نہیں آئے گا، حکماً لازم آئے گا کہ اس سے جب اس نے نکاح کر لیا، نکاح ثابت ہو گیا، تو اب یہ موتوعہ کی منزل میں ہو گئی، جب یہ موتوعہ کی منزل میں ہو گئی تو اب اس سے وطی کرنا، یہ جمع کرنا ہوگا۔ پس اگر اپنی ایسی باندی کی بہن سے نکاح کیا جس سے وطی کر چکا ہے پہلے،
نکاح صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہ نکاح اہل نکاح کی جانب سے صادر ہوا اور محل نکاح کی جانب منسوب ہو کر۔ وَإِذَا جَازَ، اور جب یہ نکاح جائز ہو گیا، لَا يَتَأُ الْأَمَةَ، تو اب اس باندی سے جس سے پہلے وطی کر چکا اس سے اب وطی نہیں کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَتَئِ الْمَنْكُوحَةَ، اگرچہ منکوحہ سے ابھی تک اس نے وطی نہیں کی ہے، اب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا، اس لیے کہ منکوحہ جب منکوحہ بن گئی، بننے سے پہلے نہیں، یا عقد نکاح کے وقت نہیں، منکوحہ بن جانے کے بعد، اس لیے کہ اگر منکوحہ بنتے وقت ہی موطوعہ کی منزل میں مانیں گے تو پھر گویا آپ جمع کر رہے ہیں۔ نکاح کا مطلب کیا ہوا؟ وطی میں جمع کر رہے ہیں، ایک سے وطی پہلے کر چکے ہیں، تو اس لیے نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اگر عقد نکاح کے وقت ہی وطی کی منزل میں مانتے ہیں، عقد کے وقت ہی، تو پھر نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ عقد کرنا گویا کیا کرنا ہے؟ وطی کرنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ نقطہ یاد رکھیے گا کہ منکوحہ بن جانے کے بعد، یعنی حلت ثابت ہو جانے کے بعد، اور حلت کب ثابت ہوگی؟ جب ایجاب و قبول ہو کر کے نکاح تام ہو جائے گا۔ کیونکہ منکوحہ یہ حکمن موطوعہ ہے، اور جب یہ حکمن موطوعہ ہے تو پھر اب باندی سے نکاح کا وطی کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ جمع کر رہا وطی میں۔ وَلَا يَتَأُ الْمَنْكُوحَةَ، اور اب منکوحہ سے بھی وطی نہ کرے، وہ حکمن تو موطوعہ ہے لیکن حقیقتاً منکوحہ سے بھی وطی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمع کرنا لازم آئے گا، باندی سے پہلے وطی کر چکا، اب اس سے کرے گا تو جمع کرنا لازم آئے گا۔ للجمع، جمع ہونے کی وجہ سے، کس میں؟ وطی میں۔ الا اذا حرم الموطوعۃ علی نفسہ بسبب من الاسباب، مگر جب کہ وہ موطوعہ یعنی باندی جسے وطی کر چکا ہے، اپنے اوپر اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے حرام قرار دے دے۔ باندی ہے جس سے وطی کر چکا ہے، اس سے وطی کرنے کے بعد ہی اس کی بہن سے بھی نکاح کر لیا، تو اب اس موجودہ صورتحال پر باقی رکھتے ہوئے نہ اس سے وطی کر سکتا ہے نہ اس سے وطی کر سکتا ہے۔ اس سے وطی اس لیے نہیں کر سکتا منکوحہ سے کیونکہ اس کی بہن سے کر چکا ہے، اب اس سے کرنے کا مطلب کہ وطی میں جمع کرنا لازم آئے گا، اور وطی میں دو بہنوں کو جمع کرنا یہ حرام ہے، دو بہنوں کو وطی میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ اچھا، تو اب اور رہی بات باندی، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی باندی سے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ منکوحہ سے اس نے کیا نہیں، تو باندی سے کیا تو ایک ہی سے کرنا لازم ہے، کرنے اس سے بھی نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو منکوحہ ہے، نکاح جب ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد حکمن موطوعہ ہو گئی، حقیقتاً نہیں، حکمن موطوعہ ہو گئی، تو اس لیے باندی سے نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس منکوحہ سے بھی نہیں کر سکتا، مگر اس وقت کرنا جائز ہوگا جب کہ اس موطوعہ باندی کو کسی سبب سے، مختلف اسباب ہیں اس کے، ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے اپنے اوپر حرام نہ قرار دے دے۔ جیسے دیکھیے، اپنے اوپر حرام کب ہوگی؟ وہ جب یہ کہ اس کو وہ اپنی ملکیت سے نکال دے، جو بھی اس کے اسباب ہو نکالنے کے، چاہے بیچ دے اور چاہے ہبا کر کے سپرد بھی کر دے، اور یا یہ کہ ملکیت سے تو نہ نکالے، صرف وطی اپنے اوپر حرام کر دے۔ اس کی کیا صورت ہوگی؟ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس کا کسی سے نکاح کر دے، باندی ہی صحیح آپ کی، لیکن جب آپ نے زوجیت یعنی خاص جو فائدہ اٹھانا تمتع ہے، اس کا مالک آپ نے کسی دوسرے کو بنا دیا ضرور نکاح، تو اب آقا اس سے وطی نہیں کر سکتا، وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا ہے۔ تو ان اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے اپنے اوپر وہ حرام کر دے، چاہے پوری ملکیت سے ہی نکال دے، بیع کے ذریعے یا ہبا کے ذریعے، یا آزاد کر کے، آزاد کر دے اگر تب بھی ملکیت سے نکل جائے گی، یہ تین صورتیں ہو گئی۔ یا ایک ہی آزاد نہ کرے، بیع نہ کرے، ہبا نہ کرے، ملکیت میں باقی رکھے، ہاں وہ خاص ملکیت اپنے اوپر سے نکال دے، ملک بضاع کی جو ملکیت ہے وہ نکال دے، تو وہ کیسے ہوگا؟ دوسرے سے نکاح اس کا کر دے، تو دوسرے کہاں کس سے منسلک ہو جائے گا؟ باندھی سے نہیں کروں گا تو وہ قسم ٹوٹ بھی تو سکتی ہے، وہ قسم ٹوٹ بھی سکتی ہے،
بھائی توڑ دے گا وہ، اور توڑ کر کے اس کا کفارہ ہے۔ ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر جبکہ موتوا باندی کو اپنے اوپر اسباب میں سے کسی ایک سبب کے ذریعے حرام قرار دے دے، فحینئذ یطأ المنکوحۃ، تو اس وقت منکوحہ سے وطی کرے گا، لعدم الجمع وطین، کیونکہ اس صورت میں وطی کے اعتبار سے جمع کرنا لازم نہیں آئے گا، وطی میں جمع نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَيَطَعُ الْمَنْكُوحَةَ إِن لَّمْ يَكُنْ وَطِيَ الْمَمْلُوكَةَ، اور منکوحہ سے وطی کرے گا اگر مملوکہ سے وطی نہیں کی ہے، مطلب ایک بہن پہلے سے اس کی ملکیت میں ہے، باندی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس سے اس نے وطی نہیں کی ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے، باندی ہوتے ہوئے دوسری بہن کو وہ نکاح میں لے سکتا ہے، نکاح میں لے کر کے اس سے وطی بھی کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح میں جمع کرنا تو ہے ہی نہیں یہاں پر سرے سے، وطی میں بھی جمع کرنا نہیں ہے، نہ حقیقتاً نہ حکماً ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں لعدم الجمع وطین، کیونکہ وطی کے اعتبار سے جمع کرنا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں جمع کرنا نہیں ہو رہا؟ بھائی ایک باندی ہے پہلے سے، تو اس باندی سے اگر وہ مسلمان ہے تو اس سے ہر قسم کی خدمت لے سکتا ہے، یہاں تک کہ وطی بھی کر سکتا ہے باندی سے، مرفوقہ سے۔ تو جب اس سے وطی کرنا حلال ہے، جیسے نکاح کر لے کسی اجنبیہ سے تو وطی کرنا حلال ہو جاتا ہے، تو آپ منکوحہ کو کیا کہتے ہیں کہ نکاح کر لینے کے بعد وہ اس خاص مسئلے میں موتوا کی منزل میں ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اس نے باندی خرید لی تو اگرچہ وطی نہیں کیا لیکن وطی کرنا حلال ہو گیا اس کے لیے، اور جب حلال ہو گیا تو خاص اس مسئلے میں اس کو موتوا کی منزل میں لینا چاہیے۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وہ صورت نہیں ہے۔ اذ المرقوقۃ، تو اصل میں اس کی وجہ غالباً یہی ہوگی، اگرچہ یہاں پر بیان نہیں کی ہے، کہ منکوحہ نکاح کر لینے کے بعد یہاں پر خاص مسئلے میں، ہر جگہ نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں ہوگی کہ نکاح کر لینے کے بعد موتوا کی منزل میں ہو جائے۔ تو یہ نکاح کر لیا، دخول نہیں کیا، تو مہر کے معاملے میں موتوا کی منزل میں نہیں ہے، اس کو نصف مہر دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر خاص مسئلے میں کیا ہو رہا ہے، جمع کی جب بات آئی ہے تو یہاں پر خاص مسئلے میں اس کو موتوا کی منزل میں مانا جا رہا ہے۔ تو فرق یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے اس کا خاص مقصد کیا ہوتا ہے، بلکہ کہہ لیجیے کہ اس سے خاص اسی کی ملکیت ثابت ہوتی ہے، تو خاص مقصد اس کا وطی ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ غالب ہے، اس لیے یہ اس کی ملکیت جو ہے خاص اس تصرف کے لیے غالب ہے، برخلاف باندی کے، کہ باندی کی جو ملکیت اور اس کی تملیک ہوتی ہے، اس کا مالک آدمی بنتا ہے، اس کا خاص مقصد وطی کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ خدمت ہوا کرتا ہے۔ اب اس کے ضمن میں چونکہ پورے رقبہ کا وہ مالک ہے، تو اگر وہ محلے وطی ہے تو وطی بھی اس سے کرنا جائز ہوگا۔ تو اس لیے مادی کو خرید لینے کے بعد وہ موتوا کی منزل میں نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اگر بادی جو پہلے سے ہے بہن، اس سے وطی نہیں کی ہے تو دوسری بہن سے نکاح کیا تو وطی کر سکتا ہے، یہاں وطی میں حکمن بھی جمع کرنا نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کا الٹا اگر ہے تو پھر وطی میں حکمن جمع کرنا لازم آ رہا تھا۔ وطأ المنکوحۃ، اور منکوحہ سے وطی کرے گا، منکوحہ بہن سے، اگر اس نے مملوکہ بہن سے وطی نہیں کی تھی، وطی میں جمع نہ ہونے کی وجہ سے۔ کیوں نہیں جمع ہو رہا؟ حکمن تو سمجھ میں آ رہا ہے، کہ اذ المرقوقۃ لیست موطوءۃ حکمن، اس لیے کہ مرقوقہ یعنی باندی یہ حکمن موطوع نہیں ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ وطی کے لیے اسے نہیں خریدا جاتا ہے، اسے خدمت کے لیے خریدا جاتا ہے۔ چلیے یہ بات ختم ہو گئی، بات آگے سمجھ میں۔ اب آگے دیکھیے یہ ہو گیا کہ جب یہ ہو گیا کہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، تو اب اگر کسی شخص نے دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا، ایک ساتھ کی کیا صورت ہوگی؟ دونوں بہنیں ساتھ میں بیٹھی اور اس کے بعد ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی عقد میں لڑکے نے کیا کہا، میں نے تم دونوں سے 1,000 روپے مہر پر نکاح کیا، دونوں نے بیک زبان کہا ہاں ہم نے قبول کیا،
تو یہ ہو گیا ایک ساتھ دونوں بہنوں سے نکاح کرنا، تو نکاح میں جمع کرنا ہوگا، نکاح میں جمع کرنا حرام، لہذا سرے سے نکاح ہوگا ہی نہیں، سرے سے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، جیسے کہ کوئی اپنی بہن سے نکاح کرے، بہن سے نکاح کرنا اپنی، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو لاکھ کیا، ایک مرتبہ کیا، سینکڑوں مرتبہ وہ نکاح تو تزوج تو کہتا رہے، نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب جو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے، تو ایک ساتھ جمع کر کے نکاح کرے گا تو بے اثر ہو جائے گا، انویلڈ ہو جائے گا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ایک سے پہلے کر لیا، ایک بہن سے پہلے کر لیا اور دوسری سے اس کے بعد کر رہا ہے، تو بالکل واضح ہے کہ پہلی والی کا نکاح صحیح ہے اور دوسری سے اس وقت کر رہا جب وہ محل نکاح اس کی جانب نظر کرتے ہوئے نہیں ہے، کیونکہ جمع کرنا حرام ہے، اس لیے نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر جو مسئلہ متن کا ہے وہ یہ ہے، پیچیدہ بن گیا ہے کہ بھائی جب کلیئر ہو کہ ایک ساتھ نکاح کیا ہے تو کلیئر ہے یہ بات کہ نکاح نہیں ہوا، اور جب کلیئر ہو کہ ایک سے پہلے کیا، دوسرے سے بعد میں کیا ہے، ہندا سے پہلے کیا ہے اور سلیمہ سے یا سلمہ سے بعد میں کیا ہے، تو وہاں پر بھی کلیئر ہے کہ ہندا کا نکاح صحیح ہے اور سلمہ کا نکاح صحیح نہیں ہے۔ پیچیدگی کب آتی ہے؟ نکاح تو کر لیا دونوں سے، ایک سے پہلے کیا ہے اور ایک سے بعد میں کیا ہے، لیکن بھول گیا کس سے پہلے کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم، نہ ان دونوں بہنوں کو معلوم، نہ اس شوہر کو معلوم کہ کس سے پہلے کیا ہے۔ اب پیچیدگی آئے گی نا، پیچیدگی آ گئی، بلا شبہ یہ تو طے ہے کہ ایک سے پہلے کیا ہے اور دوسرے سے بعد میں کیا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس سے پہلے کیا اور کس سے بعد میں کیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں ہے کوئی اس کو جائز کرنے کی صورت؟ کوئی جائز کرنے کی صورت اس کی نہیں ہے، اس کو نافذ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ نہیں وہ سب نہیں ہوگا، اندازی نہیں چلے گی۔ چلیے، اس لیے کہ نفس الامر میں تو ایک سے پہلے ہے، اور تو قرآن اندازی کرے تو ہو سکتا ہے کہ جو نفس الامر میں بعد میں ہے اس کے اوپر قرآن پڑ جائے، یہ نہیں چلے گا یہاں۔ ہاں یہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں جب یہ ہو گیا کہ نہیں معلوم کس سے پہلے اس نے کیا ہے، تو اب اگر کوئی اولویت ہوتی کہ نہیں اس سے نکاح کرنا اولا ہے، اس سے نکاح کرنا غیر اولا ہے، اس طریقے سے کوئی نکاح میں اولویت کا مسئلہ ہوتا، اولویت غیر اولویت کا، تو اسے ترجیح دے دی جاتی، چلو اس کا نکاح صحیح ہے، اس کا نکاح اس کو ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ بھی یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا نکاح صحیح ہے مگر وہ کون ہے اس کو ویسے رکھیے، مجہول رکھیے، کریں گے، یہ بھی جائز درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا شوہر کا، اور الٹے دونوں بہنوں کو، ان دونوں بیویوں کو ضرر بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ضرر بھی ہوگا۔ ضرر اس لیے ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب طے نہیں ہے کون ہے اس کی منکوحہ، ایک ہے منکوحہ، تو پھر آنکھ بند کر کے کسی کے ایک ہاتھ پکڑ کر کے تھوڑی لائے گا، بلکہ کیا ہے، اب وہ بچے گا، وہ بھائی کون ہے معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے وطی نہیں کر سکتا ہے، تمتع نہیں کر سکتا ہے۔ اور رہی ان دونوں کی بات کہ وہ دونوں بھی کیا رہیں گے، بھائی یہ تو ان دونوں کو چھوڑ کر کے تیسرے سے بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن وہ دونوں کیا ہیں، اگر آپ نے معلق کر دیا ان میں سے ایک کا ہوا ہے تو ہر ایک کے بارے میں احتمال ہے کہ ہاں ہوا ہے، وہ بھی سوچے کہ ہاں ہوا ہے، تو پھر وہ کسی تیسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے اور اپنا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتی، اس وجہ سے یہ ضرر ہوگا۔ لہذا یہاں پر تفریق کی صورت متعین ہے کہ نکاح سرے سے ختم کر دیا جائے، دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے۔ اب قاضی کیا کر دے گا؟ دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، ایک کا نکاح تو ہوا ہی ہے اور وطی نہیں ہوئی ہے، قبل دخول تفریق کی گئی ہے، تو نصف مہر کا مالک نصف مہر دینا پڑے گا نا شوہر کو، تو اب ایسی صورت میں نصف مہر دیا جائے گا، کیونکہ معلوم نہیں کس سے نکاح ہوا، تو اس نصف مہر کو بھی نصف کر کے آدھا اس کو اور آدھا اس کو دے دیا جائے گا۔ فَإِن تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدَتَيْنِ، پس اگر دو بہنوں سے نکاح کیا دو عقدوں میں، وَلَا يَدْرِي أَيَّتُهُمَا أُولَى،
اور نہیں معلوم اسے کہ ان میں سے کون پہلی ہے. کہہ رہے ہیں فرق بینہ و بینہما، تو اس شخص کے درمیان اور ان دونوں بہنوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، یعنی ان دونوں کو اس سے جدا کر دیا جائے گا. لأن نکاح احداہما باطل بیقین، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک کا نکاح جس سے بعد میں کیا ہے وہ بالیقین باطل ہے، وہ نکاح ہے ہی نہیں. اچھا ایک کا ہے کہ ولا وجہ الی التعیین لعدم الاولویت، اور اولویت کوئی نہ ہونے کی وجہ سے تعیین کی کوئی صورت یہاں پر نہیں ہے. ولا کسی ایک کو متعین کر لیجئے، ولا الی التنفیذ مع التجہیل، اور نہ تجہیل کے ساتھ تنفیذ کی کوئی صورت ہے کہ چلو اس طرح مان لیتے ہیں، تجہیل کے ساتھ تنفیذ کی صورت مان لیتے ہیں کہ ایک کا نکاح صحیح ہے اس میں اور غیر معلوم طور پر، اس سے صحیح ہے یہ غیر معلوم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی کوئی صورت نہیں. اس کی صورت کیوں نہیں ہے؟ کہہ رہے لعدم الفائدۃ، کوئی فائدہ شوہر کا نہ ہونے کی وجہ سے، اور للضرر، یا ضرر ہونے کی وجہ سے. فتعین التفریق، لہذا تفریق متعین ہو گئی. ولہما، تفریق کر دی جائے اور پھر اس کے بعد ان میں سے کسی ایک سے جس کے چاہے بعد میں نکاح وہ کر سکتا ہے. ولہما نصف المہر، اور ان دونوں کو ملا کر مجموعی طور پر نصف مہر واجب ہوگا، کیونکہ ایک کا نکاح صحیح ہوا ہے. لأنہ وجب للأولی منہما، اس لیے کہ مہر تو ان میں سے جو نفس الامر کے اعتبار سے پہلی تھی عقد میں، اس کے لیے تو وہ نصف مہر واجب ہو چکا ہے، نکاح کرتے ہی نصف مہر واجب ہو چکا ہے. وانعدمت الاولویت، اور اولوی للجہل بالاولیت، اور اولیت سے ناواقفیت کی وجہ سے، کون اول ہے سے ناواقفیت کی وجہ سے اولویت معدوم ہو گئی کہ اسے اولا قرار دیا جائے، اسے مستحق قرار دیا جائے. فینصرف الیہما، لہذا یہ مہر ان دونوں کی جانب لوٹ جائے گا. وقیل لا بد من دعوی، اصل یہی ہے کہ مطلب یعنی مطلق طور پر نصف مہر دے دیا جائے گا اور نصف مہر دونوں آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے. وقیل لا بد من دعوی کل واحدۃ منہما انہا الاولی او الاصطلاح لجہالۃ المستحقۃ. دیکھیے اور کہا گیا، یعنی بعض فقہا کا یہ کہنا ہے کہ مطلق نہیں دے دیا جائے گا، بلکہ مہر دینے کے لیے دونوں کو آپس میں کیا ہوگا، ان دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ کرنا ضروری ہے. یعنی ہر ایک دعویٰ کرے نہیں مجھ سے پہلے نکاح ہوا ہے تب دونوں مستحق ہوں گے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک دعویٰ کرے مجھ سے پہلے ہوا، دوسری دعویٰ نہ کرے تو پھر اس کو نہیں ملے گا. کہہ رہے لیکن یہ بعض لوگوں کا کہنا، اس لیے اس کو قیلہ سے تعبیر کیا جو مرجوح ہے. کہہ رہے لا بد، اور کہا گیا کہ ضروری ہے ان دونوں میں سے ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے کہ انہا الاولی، کہ وہی نکاح کے اعتبار سے عقد کے اعتبار سے پہلی ہے. اول اصطلاح لجہالۃ المستحقۃ، یا اصطلاح ضروری ہے یعنی مصالحت کر لینا ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ مصالحت ان دونوں کا آپس میں کر لینا ضروری ہے کہ چلو ٹھیک ہے نہ ہم دعویٰ کرتے ہیں اولیت کا، نہ تم دعویٰ کرتے اولیت کا، چلو ٹھیک ہے ہم دونوں آپس میں آدھا آدھا لے لیں گے. نصف مہر ملنا ہے جس کو بھی ملنا ہے، تو چلو ہم دونوں نہ جھگڑا کریں نہ کچھ کریں گے، ہم دونوں آدھا آدھا لے لیں گے. تو اس طریقے سے جب کریں تب جو ہے ہوگا. چلیے لجہالۃ المستحقۃ، مستحقہ کے کون مستحق ہے اس نصف مہر کی، اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے.